رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ انسان کو اللہ الرحمن نے یہ سارا جہان دے کے بدلے میں اس سے انسانیت مانگی ہے، بندگی مانگی ہے۔ انسانیت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ جس بھی بندے نے اپنے اندر پیدا کر لی، وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے، اس کی بندگی مثالی ہے اور اس کی زندگی آئیڈیل ہے۔ وہ اس جہان کے اندر بھی اور اس جہان میں بھی کامیابیوں اور کامرانیوں کو پانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ انسانیت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اور اللہ الرحمن نے دین اسلام میں ان کو بیان کیا ہے، ان چیزوں کو ہم بڑے اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر وہ چیز آپ کے اندر اور میرے اندر ہے تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر کمی ہے تو ہم اپنے گریبان میں بہتر جھانک سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں۔ دوسروں کا تبصرہ بسا اوقات مبالغے پہ یا اس میں غلو ہو سکتا ہے، اونچ نیچ افراد تفریط ہو سکتی ہے، لیکن اپنے بارے میں انسان بہتر سمجھتا ہے۔ اگر وہ چیزیں ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ انسان اگر اسے انسانیت ملے تو ہی کامیاب ہے۔ دنیا میں 7 ارب سے زیادہ انسان بس رہے ہیں۔ جب کسی کے پڑوس میں آنا پڑ جائے، بندے کو ہمسایہ رہنا پڑ جائے، اس سے کوئی معاملہ طے کرنا پڑ جائے، اس کے ساتھ کسی سفر پہ نکلنا پڑ جائے، یا اس کے ساتھ کوئی رشتہ الیک سلیک، کوئی دنیاوی معاملات، پتہ پھر چلتا ہے کہ اس میں انسانیت کتنی ہے۔ پہلے تو دیکھنے میں سبھی انسان لگتے ہیں۔ بھئی سب سے پہلے جو بندہ اپنے وقت کی قدر کر رہا ہے اس میں انسانیت کی بیس ہے۔ انسان سے انسانیت میں منتقل ہونے کے لیے وقت درکار ہے، اور وقت کی جو قدر کر گیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے وقت کو وقت پہ نہیں سمجھا وہ بیچارہ گیا۔ ہمارے پاس وقت کے 3 مرحلے اللہ نے بنائے ہیں۔ ولادت کے بعد بچپن ہے، اور بلوغت سے پہلے یہ لگ بھگ مختلف علاقوں کے حساب سے، موسموں کے لحاظ سے اور ادوار کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتا رہتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اس کی لوگوں نے جو تحدید کی ہے وہ 18 سال ہے، کہ اس سے پہلے بندہ بچپنے میں ہوتا ہے۔ جوان تب ہوگا جب 18 سال کا ہوگا۔ ان لوگوں کی یہ تعیین درست نہیں ہے کسی بھی شکل میں۔ دین اسلام عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنے دائرے میں اور اپنے گھیرے میں اور اپنے محیط میں رکھا ہے۔ کہیں لوگ دیر سے جوان ہوتے ہیں، کہیں جلدی سے ہوتے ہیں۔ اس نے جو علامتیں ذکر کی ہیں وہی حقیقت ہے۔
اگر بیٹے یا بیٹی کے بغلوں میں زیر ناف بال آ جاتے ہیں، بلوغت کی علامت ہے۔ اور بھی ہیں لیکن مجھے اشارہ مقصود تھا۔ اس سے پہلے پہلے کی جو زندگی ہے یہ سیکھنے کی زندگی ہے، یہ تربیت کی زندگی ہے۔ اس میں اجر تو ملتا ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ لکھیں، حق میں لکھا جاتا ہے، خلاف نہیں لکھنا۔ وہ بچہ ہے جب تک بالغ نہیں ہوتا، عمر کا یہ حصہ پیدا ہونے کے بعد سب کو نہیں ملتا۔ کوئی جلدی فوت ہو گیا، کوئی پیدا ہونے سے پہلے، کوئی پیدا ہونے کے بعد۔ جن لوگوں کو یہ ٹائم مل جائے، یہ سیکھنے کا، یہ پڑھنے کا، یہ لینے کا، تربیت یافتہ ہونے کا سب سے خوبصورت اور آئیڈیل ٹائم ہے۔ کچھ ابھی اس وقت میں ہیں، کچھ اس سے گزر چکے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 1 سال کا ہے، اس کے امی ابو ہجرت کرنے لگے ہیں، قوم نے باپ بھی چھین لیا ہے، ماں بھی چھین لی ہے۔ یہ ساتھی جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اس کی کو اگر ختم کر دیں، ساتھی آواز ٹھیک ہے؟ یہ شعراء کے لیے، قراء کے لیے ہوتی ہے۔ باپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں، سسرال والے اماں کو لے گئے ہیں، اور ددیال والے اس بچے کو لے گئے۔ جب 2 سال کا ہوا ہے، قوم میں سے کسی کو ترس آیا، انہیں سمجھایا، بچے کو لیا، والدہ کو لیا، مدینے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو فوت ہو گئے، ابو سلمہ۔ اب یہ بچہ بالکل اپنے ابتدائی سالوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ایک یتیم کی حیثیت سے بیٹھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شروع میں اس کا باپ چھن گیا تھا، ماں چھن گئی تھی، لہذا یہ غیر تربیت یافتہ ہے، بڑا ہو کے صحیح ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، جو بہت بڑے ایک ڈش کے اندر کھانا تھا، وہاں اس نے کیا کیا؟ ادھر ادھر سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بغیر بسم اللہ کے شروع کیا۔ تو آپ نے اسے معمولی نہیں جانا، اسے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ 3 باتیں اس کو بولی ہیں کہ بیٹے جس کا کھانا ہے نا، اس کا نام لینا ضروری ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی سیٹ ہیں، جس کمپنی کا اس کا نام ہے، جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ پہلے سب سے پہلے اپنی کمپنی کا نام شو کرتا ہے۔ یہ کھانا رب کا ہے، بندہ رب کا ہے، انسان ہے، اس میں انسانیت بچپن سے آنی چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ رحمان کا ہے، لہذا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سم اللہ وَكُلْ بِيَمِينِكَ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا انسانیت نہیں ہے، شیطنت ہے، شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے۔ میری امت کے لوگ نفیس لوگ ہیں، اور نفیس لوگوں کے لیے دایاں ہاتھ نفیس کاموں کے لیے کان یوجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ دایاں ہاتھ یہ ہے انسانیت اور اس کی نفاست، عمدگی اور طہارت۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ بایاں ہاتھ دوسرے کاموں کے لیے ہے، ضروریات زندگی کے لیے، صفائی کے لیے، لہذا دائیں ہاتھ کا استعمال کھانے میں کریں۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ اور بیٹا اپنے قریب سے کھاتے ہوتے ہیں، جو آپ کی سائڈ پہ ہے۔ یہ بچہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں یہ سبق سن کے اس پہ عمل بھی کر گیا، سیکھ بھی گیا، اور اس نے یہ سبق بھلایا نہیں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رحلت کے بعد اس سبق کو آگے دوسروں کو پڑھایا ہے. یہ سبق تابعین تک پہنچا ہے، تابعین سے تبع تابعین تک آیا ہے، وہاں سے محدثین تک پہنچا ہے، وہاں سے فقہا نے اس سے استدلال کیے ہیں، آگے یہ علماء تک آیا ہے، صلحاء تک آیا ہے، اتقیاء اللہ تک آیا ہے. 1400 سال ہو گئے اس سیکھنے والے مرحلے کو، انسان کو انسانیت کے 3 خوبصورت روپ دیتی ہوئی یہ حدیث اس بچے کے بیان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. یہ سیکھنے کی عمر، انسانیت کی نرسری ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ مرو اولادکم سبعا. تم 7 سال کی عمر میں کہتے ہو گلی بازار میں گھومنے پھرنے کی عمر ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ نہیں، انہیں رب کے سامنے لا کر کے کھڑا کرنے کی اور کھڑا ہونے کی تمیز سکھانے کی عمر ہے. مرو اولادکم سبعا، ان کو استنجا سکھانے کی عمر ہے. مرو اولادکم سبعا، ان کو ہاتھ صاف کرنے کی بتانے کی عمر ہے کہ بھرے برتن میں پہلے ہاتھ نہیں ڈالنا، پانی الگ سے لے کے دھونا ہے. مرو اولادکم سبعا، آپ نے ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ واش روم جاتے ہوئے پہلے پاؤں کون سا رکھنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، پاس ورڈ کون سا لگانا ہے. آپ کے اوپر شیطان یا جنات حملہ کریں، آپ نے سیکیورٹی کس کے حوالے کرنی ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، کون سا قدم رکھنا ہے، اور آپ نے کون سی دعا بولنی ہے، غفرانک کہنا ہے. جاتے ہوئے جیسے آپ نے کہا تھا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسے اب معمولی نہ جانو، دنیا کا قیمتی ترین انسان بننے جا رہا ہے. اسے وضو سکھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر، دونوں ہاتھ دھونے ہیں، انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور منہ میں پانی ڈالنا ہے. یاد رکھیے دنیا میں 7 ارب لوگ محروم ہیں اس بیوٹی پارلر سے، اللہ کے جن پہ اللہ نے رحم کیا، اور وہ دنیا کا سب سے بہترین بیوٹی پارلر جس کو آپ وضو کی ٹونٹیاں کہتے ہیں. نصیب والے لوگ، قسمت والے لوگ، دنیا کا سب سے اصل فارم میں وہ اللہ کا عطا کردہ کمبینیشن، 2 حصے ہائیڈروجن ملا کے 1 حصہ آکسیجن ملا کے اس پانی کو طہور بنا کے، پاک بنا کے اور پاک کرنے والا بنا کے، جس طریقے سے بچے کی تربیت ہم نے کرنی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، انگلیوں کے خلال ہیں. پھر آپ نے 2 طریقے سے اپنے کلی اور ناک کو صاف کرنا ہے اور منہ کی کلی کرنی ہے. پہلے آپ پانی لیں، منہ میں اس کو گھمائیں، اس کو گرا دیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر الگ سے چلو میں پانی لے کے ناک میں خیشوم تک پانی چڑھانا، اس ہڈی تلک کھینچنا اوپر، پھر اس کو جھاڑنا، پھر ڈالنا، کھینچنا، جھاڑنا. یا دوسرا طریقہ ایک ہی چلو سے پانی لینا، پہلے آدھے پانی کو منہ میں لے کے منہ بند کر دینا. اب آپ کی سانس کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں سوائے ناک کے. اس میں جب آپ نے پانی لیا ہے آپ کی سانس رک گئی ہے، سانس ناک سے آ رہی ہے. اب جب آپ اس سے اوپر کریں گے اور کوئی راستہ نہیں، پانی نے اوپر چڑھنا ہی چڑھنا ہے، آسانی سے چڑھنا ہی چڑھنا ہے، اور وہاں تک جانا ہے جہاں تک آپ لے جانا چاہتے ہیں. وقتی طور پہ 1-2 دفعہ جھٹکا لگے گا، لیکن آپ کے اس جگہ پر جہاں شیطان کا اڈا ہے، شیطان کا واش روم انسان کا ناک ہے. اگر انسان انسانیت میں نہیں ہے، رات یہاں ٹکے گا، رکے گا، واش روم کرے گا، گریں لگائے گا، باندھ دے گا، اور صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم اٹھنے نہیں دے گا، اٹھنے نہیں دے گا. اس کی لیر چڑھی ہوئی ہے. کوئی الارم، ابو کا کہنا، اماں کا بلانا، لوگوں کی آوازیں دینا، ٹس سے مس نہیں ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارا دن خبیث النفس کسلان، سستی کا ماریا، برے حالات کے ساتھ جو ہے گرا ہوا، ادھر ادھر لڑکھڑاتا ہوا، چہرے کے اوپر طمانینت نہیں ہے، تازگی نہیں ہے، بہار نہیں ہے، گلو نہیں ہے. کیوں؟ واش روم دیاں ٹیلاں جنیاں مرضی چمکا لی. پرابلم کیا ہے کہ یہ ٹائم پہ اٹھ نہیں سکا، اس نے اس کو اڈا دے دیا. اور جو بندہ فجر کے ٹائم جھٹکا دے کے اٹھ گیا اور اس نے اس جگہ کو اچھی طرح واش کر لیا، جھاڑ پھینکا،
نتیجہ کیا نکلا؟ میں بتا رہا تھا کہ اس بچے کو سکھایا گیا مرو اولادکم سبع، جس کی عمر ابھی 7 سال ہے، اس سے پہلے سے تربیت جاری ہے، سکھایا پڑھایا جا رہا ہے۔ چہرے کو پوری طرح دھونا ہے، پھر جو ہے اپنے دائیں بازو کو کونیوں تک دھونا ہے، بائیں کو کونی تک دھونا ہے، پھر اپنے جو ہے سر کا آپ نے مسح کرنا ہے، آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے تلک۔ ان 2 شہادت کی انگلیوں کو پوری طرح کانوں میں گھمانا ہے، اور پھر انگوٹھے کو پیچھے سے اوپر لانا ہے، اور پھر دائیں پاؤں کو دھونا ہے، پھر بائیں کو دھونا ہے، پھر انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ حضرات، یہ مینیکیور پیڈیکیور تو اگر کل کی پیداوار ہے، لیکن 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے ناخنوں کو قرار دیا اور انگلیوں کے درمیان والے حصے بھی خلال کروائے۔ ہمارے ہاں تو آج کل بھی لوشن لگاتے ہوئے لوگ بس اوپر یہ حصے پھر بھی کئی دفعہ خشک نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے نفیس لوگوں کو دیکھا ہے سردیوں کے اندر کانوں میں سفید ماشاءاللہ وہ مٹیریل موجود ہوتا ہے، کبھی مسا کیا ہو اور انگلی کو گھمایا ہو تو پتا ہو۔ مرو اولادکم سبع، یہ سب حسن، یہ جمال، یہ خوبصورتیاں بچپن کی اس عمر میں دی جا رہی ہیں، بچپن کی اس عمر میں دی جا رہی ہیں۔ اسے رب کے سامنے مسجد کی طرف آتے ہوئے تمیز دیجئے کیسے آنا ہے، آتے ہوئے دایاں قدم رکھنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر کیسے آنا ہے، سلام کیسے کہنا ہے، صف میں کیسے کھڑا ہونا ہے، قبلہ رخ کیسے ہونا ہے، صف کیسے بنانی ہے، یہ سب 7واں سال ہے۔ مرو اولادکم سبع، پاؤں سے پاؤں کیسے ملنے ہیں، استووا اعتدلوا سووا صفوفکم، جو کام بڑے بڑے کمانڈوز کو سکھائے جاتے ہیں، 7 سال کے اس بچے کو جسے آنے والے دنوں میں بہترین انسان اور نوجوان بنانا ہے، جس کی جوانی سے فائدہ اٹھا کے اور اس کو بہار دے کے اس کو بڑھاپے کے وقار میں منتقل کرنا ہے۔ یہ بچے کی پیار کی عمر ہے، جسے پیار پیار میں یہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسلام اسے انسانیت کے عروج کی طرف لے کے چل رہا ہے۔ اسے رب کے سامنے کھڑا ہونا آ جائے۔ ہم ماشاءاللہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمیں کئی جگہ جا کے نہ کھڑے ہونے کی ماتی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں یار پوچھتے خیال کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو، شاید سردی میں نے کوئی شاید زیادہ سٹف بھاری پہنا ہوا ہے، مجھے تو گرمی لگ رہی ہے۔ اگر ہیٹر یہ چل رہے ہیں بند نہیں رہنے دیں، یہ بھی چلیں، اللہ تعالیٰ کے موسم ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ جی، بچہ اللہ کے سامنے سب سے عالی شان ذات کے سامنے آ کے کھڑا ہونا 7 سال کی عمر میں سیکھ گیا۔ لوگوں جاؤ تقابل کرو۔ جو بچے مسجدوں میں آتے ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہ 40 گنا ان کا آئی کیو لیول ان بچوں سے زیادہ ہوتا ہے جو مسجد میں نہیں آتے۔ کسی موقع پہ چیک کر لیں، جتنے بھی ٹیسٹ ہیں بچوں کے لیولز کو، اور ان کو صرف یہ تو نہیں ہے رٹا تو بن کے اور جو ہے وہ رٹو توتا بن کے لفظاً سبق سنا دینا، نہیں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے چھوٹی سی عمر میں اس بچے کو کھڑا ہونا آ جاتا ہے، اور کیا لینا چاہتے ہیں؟ اسے ہاتھ باندھنے آ جاتے ہیں، اسے ہاتھ اٹھانے آ جاتے ہیں، اور پھر سے رب کو منانا آ جاتا ہے، اسے اس اللہ کی تعریف کرنی آ جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا آ جاتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایاج کہنا آ جاتا ہے۔ اسے اپنے ابھی گناہ لکھے نہیں جا رہے، لیکن اسے گناہوں کی شرمندگی سکھائی جا رہی ہے اور ان کی گندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اسے اللہ کے سامنے شرمندگی کا مقام بتایا جا رہا ہے، اسے فاتحہ اور رب کے رستے سکھائے جا رہے ہیں۔ مرو اولادکم سبع کیا مانا تھا؟ اسے آمین بھی سکھا دو، اسے آمین بھی سکھا دو، اسے رفع الیدین بھی سکھا دو، اسے گھٹنے پکڑنے بھی سکھا دو، اسے رب کے سامنے آ کے بالکل جیسے جھکا ہوا بندہ مٹا ہوا وہ بھی سکھا دو، اسے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا بھی آ جائے، ہاتھ رکھنے بھی آ جائیں، گھٹنے ٹیکنے بھی آ جائیں، پاؤں گاڑنے بھی آ جائیں، اسے سبحان ربی العالی کہنا آ جائے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا رب اغفر لی بھی بول رہا ہو۔ مرو اولادکم سبع، ابھی 7ویں سال میں اسے دھرنا سکھا دو، توحیدی دھرنا، ایک رب کا دھرنا، اللہ کی وحدانیت کا دھرنا، اور یہ والا دھرنا نہیں بلکہ یہ والا دھرنا، اشہد اللہ الہ
الا اللہ، اس دھرنے میں تمیز بھی ہے، خاموشی بھی ہے، حیا بھی ہے، وقار بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، اور جو ہے چونکہ چنانچہ نہیں، حرکات و سکنات نہیں، آوارگی نہیں، کتنا اطمینان ہے اور کتنا سکون ہے۔ مرو اولادکم سبع، یہ ایک جملہ ہے۔ ابھی کیا عظمتیں ہیں دین کے اندر اور کیا وقار دیا جا رہا ہے بچپن میں۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ایسے 10 سال یعنی 3 سال کے اندر ایکسپرٹ کر دیجئے اسے عبادات کا، مناجات کا، رب کی بندگی کا، پھر اس کی طرز زندگی شریعت اسے گھر میں جا کے واچ کر رہی ہے۔ دین اسلام گھر میں اس کو مثالی بنا رہا ہے۔ کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَزَاجِهِمْ، 10 سال میں جا کے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو جیسے لوہے کو آگ میں گرم کر پہ سان پہ رکھ کے جب لوہار چوٹے مارتا ہے تو مقصد لوہے سے دشمنی نہیں ہوتی، اسے مفید اوزار بنانا ہوتا ہے۔ یہ جو مار نہیں پیار کا جملہ ہے بیکار ہے، فضول کا ہے۔ لہٰذا اتنی مرمت، جب کمہار گھڑے کو یا برتن کو مار رہا ہوتا تھا تو اس سے دشمنی تو نہیں ہوتی تھی۔ جب کسی تربوز کو پکڑ کے دبایا جا رہا ہوتا ہے یا اس کو جو ہے ہم ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں یا گھڑے کو کھڑکایا جا رہا ہوتا ہے تو برتن چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں استعمال کے قابل ہوا ہے کہ نہیں، کھڑکا دیجئے اس کو ذرا، 10 سال کا ہو گیا ہے، کھڑکا دیجئے، چیک کیجئے کہاں کمی بیشی رہ گئی ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَزَاجِهِمْ، یہ امتیاز کی عمر میں، تمییز کی عمر میں، سن امتیاز میں چلا گیا ہے، لہٰذا آج سے اس کا بستر الگ کیا جائے۔ بستر، ابو کے ساتھ سونا، اماں کے ساتھ سونا، پیار لینا، محبت لینا، مودت لینا، جتنا کرنٹ اور جتنی طاقت، جتنی اس کی چارجنگ ہونی تھی وہ بہت ہو گئی ہے۔ پیار چاہیے بچوں کو، لیکن اب ان کے رات کے ٹائم سوتے ہوئے بستر الگ کریں۔ ساری دنیا کے سائیکالوجسٹ مل کر کے اور نفسیات کے علم پڑھنے اور پڑھانے والے مل کر کے دنگ کھڑے ہیں کہ اتنا نفیس دین، اتنی صفائی، اتنی ستھرائی، شک نہیں ہے، یہ شک نہیں ہے، یہ اسے برا نہیں مانا گیا، بلکہ اس کی پرائیویسی اور اس کے جسمانی معاملات اور اس کے باڈی کے جو آرگنز ہیں اور ان کے اندر جو چینجنگز آ رہی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ اس کو تھوڑی وسعت دی جائے۔ اس کو اب کائنات کے اندر جا کے سوسائٹی میں نکلنا ہے، اسے وقت کی قدر سکھائی جائے۔ 24 گھنٹے اگر جو پھل اپنے درخت کے ساتھ ہی چپکا رہے گا وہ بازار کیسے جائے، منڈی کیسے پہنچے گا، وہ لوگوں کے لیے مفید کیسے ہوگا۔ پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، اور عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا۔ اب تیرا وطن ابو امی کا بستر نہیں ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَزَاجِهِمْ، اب ماں کا سینہ، باپ کی گود، اس سے ذرا نکل، بہن بھائیوں سے بھی تھوڑا سیپریٹ ہونا سیکھ، کیونکہ ہن قریب تجھ سے کام لیا جانا ہے، تجھے ایک الگ سے یونٹ دے کے اس یونٹ کا سربراہ بنایا جانا ہے، تجھے گھر بار والا بنایا جانا ہے۔ وقت کی قدر، وقت کے ساتھ سب ہو رہا ہے، سن امتیاز، اور اس سن میں، اس عمر میں اس کو یہ سکھا کے جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اب اس کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ آج تک تو تیرا نفع لکھا گیا ہے، نقصان نہیں لکھا گیا، آج کے بعد تو نقصان کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس دوران تجھے سمجھا دیا گیا ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے، شرک تیری نیکیوں کو کھانے والا ہے، بدعات سنت کو چاٹ دینے والی ہے، یہ تیرا سجن ہے، یہ تیرا دشمن ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں تیرا نقصان ہے۔ نفع نقصان اس کو سکھا دیے گئے، قرآن مجید پڑھا دیا گیا، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا امپورٹڈ نصاب جو آسمان سے اللہ الرحمن نے اتارا ہے وہ پڑھا کے، اور معلم الخیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نوٹس ہیں اس کو تیار کروا دیے گئے، احادیث طیبہ، سورت اور سیرت، اخلاقیات اور آداب، بہترین اس کو ایک معاشرتی انسان بنا کے، انسانیت سے مالا مال کر کے، اس کو لبریز کر کے، اب اس کے پھول کھلنے کا ٹائم آیا ہے، اس کو قلم لگا دی گئی ہے، تو جوانی میں ہے، جوانی بہار کے دن ہے،
اور بہار جو ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے پرندے آئیں گے، جانور آئیں گے، لوگ آئیں گے، خوشیاں آئیں گی، عزتیں ملیں گی، آبرو ملے گی، اور تیرے تعلقات بڑھیں گے۔ اپنی جوانی کے اس حصے میں اب یاد رکھ، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا، تو اس جوانی کے ایک ایک پل، ایک ایک پھول، ایک ایک پھل، ایک ایک پتی، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جانا ہے۔ لہٰذا اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا۔ میں نے کہا تھا کہ انسانیت کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، سٹیپ لینا، عمر کے مطابق جیسے ناپ بڑھتا جا رہا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جب تو اپنی جوانی کے عروج پہ ہے، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، اب تیری ذمہ داری 3 جہت کی ہو گئی ہے۔ پہلے یک جہتا تھا، تو نے سیکھا ہے، صرف لیا ہے، تو رویا ہے، تو نے مانگا ہے، تجھے ضروریات دی گئی ہیں۔ اب تیرے 3 پہلو ہیں، تو نے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، کمانا ہے، محنت کرنی ہے، فارغ نہیں، تو پھیلی نہیں، آکاش بیل کی طرح دوسروں کا خون چوسنے والا نہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سمجھ دی ہے، بہار دی ہے اور عروج دیا ہے، شباب پہ ہے، لہذا اب اپنے لیے بھی کما۔ تیری بیک پہ تیری اصل ہے، تیرے ابو، تیری امی، ابو کے بھائی، چچا، تائے، بہنیں، پھپھو، ان کے ابو، دادا، ان کی امی، دادی امی، ماں جی کی طرف رشتے، یہ ماموں ہیں، وہ خالائیں ہیں، وہ نانا ابو ہیں، وہ نانی اماں ہیں، یہ ننیال اور ددیال تیری اصل ہے، تو خود اپنے لیے، اور اس طرف جو تیرا سسرال ہے وہ تیری نسل ہے، سسرالی رشتے، بیوی کے ابو اور امی، بھائی اور بہن، تیرے بچے، یہ تیری نسل ہے۔ ان کو لے کے، ان سب رشتوں کو اعتدال کے ساتھ، عدل والا بن کے، یوں اپنے دونوں بازوؤں کا ترازو بنا کے، ان 5 انگلیوں کے اندر تو نے میزان کے ساتھ رہنا ہے۔ درمیان میں تو ہے، ادھر تیری اصل ہے، ادھر تیری نسل ہے، اور اس دوران میں جو تو کر لے گا وہ تیری فصل ہے۔ دنیا میں رہ کے دنیا بھی کما، دین بھی کما، انسانوں کو بھی ٹائم دے، انسانیت کے لیے رحمان کو بھی ٹائم دے، یہ تیری فصل ہے، یہ تیری ٹائمنگ ہے۔ جوانی کے ساتھ اپنی بہترین نسل کے ساتھ تو اپنے بڑھاپے میں وقار کے ساتھ چلا جا۔ جو ماں باپ سے پیار لیا تھا وہ ان بچوں کو لٹا، اور جو والدین کو تو نے وقار دیا تھا اب وہ وقار اپنے ان بچوں سے سمیٹ اور لے، کیونکہ بڑھاپا وقار مانگتا ہے، جوانی بہار مانگتی ہے، اور بچپن پیار مانگتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا۔ حضرات کسی جگہ جھول ہے تو مجھے بتائیں، کتنی ترتیب سے سیٹ اپ چل رہا ہے، کتنی ترتیب سے، لینے والا، کمانے والا۔ اب پھر تیرا وقت آ گیا ہے کہ وقار کے ساتھ بیٹھ، نگرانیاں کر، اچھے مشورے دے، ٹانگیں نہیں کھینچ، اپنے وقار کے ساتھ ہر رشتے کو جو ہے ٹائم دینا، اور ان سے عزت لینا، پیار دینا، عزت لینا، پیار دینا، وقار لینا، یہ ساری تیری ذمہ داریاں ہیں۔ اور ہم سمجھائے دیتے ہیں والعصر، والعصر، یہی تو زمانہ ہے، یہی تو زمانہ ہے۔ کل بچہ تھا، آج جوان ہوا ہے، کل بوڑھا ہوگا۔ والعصر، دن چڑھا تھا، سر پہ آیا ڈھلا ہے، غروب ہونے چلا ہے، رات پڑ گئی ہے، یہی تیری زندگی ہے۔ زمانے کی قسم زمانہ شاہد ہے، ان الانسان لفی خسر، جس نے وقت کی قدر نہیں کی خسارے میں گیا۔ وقت نے اسے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اور وقت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ آپ رہنے والے ہیں نہ میں رہنے والا ہوں، جانے والے ہیں سب۔ آپ سن رہے تھے مجھ سے پہلے نظم بھی، نعت بھی، تو حقیقت ہے۔ اپنے وقت کی وقت پہ قدر کر لیں، وقت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، وگرنہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو سب گیا، انسانیت بھی گئی۔ حضرات قیامت کے دن اللہ منظر کشی کرتے ہیں، جب مجرموں کو پیش کیا جائے گا، ہاتھ کاٹیں گے، چیخیں روئیں گے، اور پیری مریدی میں زندگی ضائع کرنے والے اور دنیا کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان کے پیچھے بھاگنے والے، شیطانی راہوں کو اپنانے والے، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا بیکار ضائع کرنے والے، اللہ سے ترلے کر کر کے کہیں گے صرف ایک دفعہ لوٹا دے، ایک موقع دے دے۔
ہائے حسرتیں، ہائے ندامتیں، ہائے پشیمانیاں، ہائے پریشانیاں، ہائے افسوس، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے زمانہ، ہائے دور، ہائے وقت، ہائے بربادیاں۔ ندامت کے آنسو قیامت کے روز کام نہیں آئیں گے۔ چیخ چیخ کے آخر اللہ سے پھر یہی کہیں گے، کاش زمین کا منہ کھلے اور میں مر کے مٹی ہو جاؤں، کاش میرا نام ہی نہ آتا لسٹ میں نسی منسیہ ہوا ہوتا، مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ اس وقت کی ندامت سے پہلے والعصر، آج ٹائم ہے، یوں سمجھو ابھی عصر کا ٹائم ہے، سورج غروب نہیں ہوا، والعصر، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ امید ہے آپ اپنے بچپن پہ، آپ اپنی جوانی پہ، آپ اپنے بڑھاپے پہ، سب پہ نظر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے تو یہودی کے چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھا، یا غلام کو لا الہ الا اللہ، مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے، نیکی تو لکھی جاتی ہے، نیکی تو لکھی جاتی ہے، کلمہ پڑھ دے، پڑھا تھا، دعوت دیجیے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے، کوئی غیر مسلم ہے تو اس پہ توجہ دیجیے، مسلمان ہے تو اس پہ بھی توجہ دیجیے، اگر کوئی اپنا رشتہ دار ہے تو اور بڑھ کے توجہ دیجیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اگر کوئی بالکل اپنا گھر کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے چشتیاں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرایا ہے، اندر ساری آگ جل کے راکھ روسٹ بروسٹ ہو گئے ہیں، وہ لوگ نکلے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے گھر بروسٹ ہو گئے، تمہارے گھروں کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ وقت ہے آگ بجھانے کا، بجھا لو، وقت کی قدر کرو۔ دوسری شرط اور چیز اور ضروری، جس انسان کی انسانیت میں بنیاد میں ایمان کی 6 چیزیں ہیں، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ مجھے شہر میں ایک بلڈنگ نظر آتی ہوگی آپ کو بھی، یہ اسٹیٹ لائف کے ساتھ ادھر والی بلڈنگ، یہ جب کھڑی ہو رہی تھی تو ڈیمیج ہو گئی تھی، اس کا فرنٹ حصہ، ملبہ کس پہ گیا تھا؟ سارا انجینئر پہ۔ نزلہ کس پہ گرا؟ انجینئرنگ کا فالٹ تھا۔ یہ بھی ممکن ہے مٹیریل کا فالٹ ہو، لیکن مٹیریل کو نگرانی کون دے رہا تھا؟ اور فورمین اس کے اوپر نظریں کس کی تھیں؟ کیوں ایسے لایا گیا؟ مسائل کھڑے ہوئے حضرات۔ ہاں، جس بھی انسان کی بنیاد میں اللہ پر یقین نہیں ہے، اور فرشتے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اور بڑے پاورفل ہے، رب چاہے تو چٹکی کے اندر مسل کے رکھ دے، یہ یقین نہیں ہے اسے، اور جو امپورٹڈ نصاب آسمانی کتاب یوز نہیں کرتا، جو وقت کے نبی جیسے معلم اور استاد سے نہیں پڑھتا، اور ڈومیسٹک اور لوکل اور چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی اکیڈمیوں میں دھکے کھا رہا ہے، اور دنیا کے بنائے ہوئے نصاب پڑھ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، یاد رکھیے، بندہ بندے کو جینے کی ضمانت نہیں دیتا، وہ پہلے خود روٹی کھاتا ہے تو پھر دوسرے کو کہیں دیتا ہے۔ اسے بھوک لگی ہو تو تیرے رب کا نصاب جو آسمان سے اترا ہے وہ رب کھاتا ہی نہیں، پوری قوم کو کھلاتا ہے، وہ پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، وہ سوتا نہیں سب کو سلاتا ہے۔ دنیا تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گی، اپنا پڑولا بھرے گی، اپنا گودام بھرے گی، سال بھر کے اکٹھے کر کے، پھر اگلے سال کی اور 10 سال کی نہیں، 100 سال کی پلاننگ کرنے کے بعد بھی جیب سے نہیں نکال سکتی۔ تو تیرا رب جو تیرے لیے نصاب اتارا ہے وہ آسمان سے آیا ہے، آکسفورڈ کا نصاب لوگوں نے تیرے لیے بنایا ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق بناتے ہیں۔ تیرا رب جب انگلی کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انگلی ہلا۔ یہ انگلی گالی کے لیے نہیں ہے، یہ انگلی، نوجوان آج کل گانا ہو تو بڑی جلدی لے لیتے ہیں، کمنٹس چ گال نہیں کڈنی، گال نہیں کڈنی، اگر یہ کسی سکھ کا گایا ہوا ہو تو لے لیتے ہیں، اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گالی نہیں نکالنی، مومن گالی نکالنے والا نہیں ہوتا، اس کی زبان پاک ہوتی ہے، وہ غلط اشارے کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، غلط اشارہ کرنا کسی کو جہنم کی آگ کی بھی بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، انسانیت کی بھی تباہی ہے۔ یہ انگلی گالی کے لیے اور لڑائی کے لیے استعمال ہوتی تھی،
آج بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ عرب تو بہت کرتے تھے. یہ انگلی کا استعمال اور وارننگز، میں نہیں بولنا چاہتا وہ لفظ جو وہ بولتے تھے، چھوڑ دیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تربیت کی، انسانیت کو تحویل کر کے کامیاب کر دیا، اور یہ انگلی جو سبابہ تھی، گالی دینے والی، سب سے وہ سباہا بنا دی، تسبیح بیان کرنے والی، کبریائی بیان کرنے والی، وحدانیت بیان کرنے والی. یہ ہوتی ہے تبدیلی. آج جو ہم آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں انگلش میڈیم، زبانیں تو سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن زبانوں کی ترجمانی اور ان کے اندر جو خباثت داخل کی ہے وہ شیطان اور انسان کی ہے، گرے ہوئے انسان کی ہے. اللہ الرحمن اس انگلی کو اٹھواتے ہیں تو شہادت کے لیے. اس بچی سے بھی پوچھا تیرا رب کہاں؟ اس نے انگلی اٹھائی، میرا رب اوپر ہے. کہا آتکا فإنہا مومنہ، اس کو آزادی کا پروانہ دے دے، یہ مومنہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا رب کہاں ہے. آج آکسفورڈ نے اپنے اسکولوں میں جہاں مہنگی مہنگی فیسیں دے کے بھیجتے ہیں، جیسے آپ الف انار بے بکری پڑھتے تھے، آج کی قوم کے بچوں کے لیے ایف فار فنگر میں یہ والی انگلی کی تصویر بنا رکھی ہے. یہ دنیا کا نصاب ہے جو ان کے اپنے مائنڈ میں ہے، جو ان کی اپنی تھنک ٹینکر سوچتے ہیں، جو انہوں نے آپ میں ڈالنا ہے. انہوں نے آپ کی انسانیت کا گراف گرانا ہے، انہوں نے آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول اپنے ماٹو، اپنے ہدف، اپنے گول، اپنے ٹارگٹ اور اپنے مقاصد اور اغراض سے دور کرنا ہے. وہ اپنے پہ محنت کر رہے ہیں آپ کے اوپر اور میرے اوپر، لیکن آپ کی اور میری جو محنت تھی کہ انسان کو انسانیت دے دی جائے، انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ آسمانی نصاب پڑھا جائے، اور وہ کتاب و سنت ہے. کس سے پڑھا جائے؟ محمد الرسول اللہ. سورت اللہ نے سب کی پیاری بنائی ہے، سیرت اپنی بنا کر کے آ جاؤ. یہ ہے آسمانی نصاب اور اس کا تقاضا، اور اس کا رزلٹ امتحان ہو رہا ہے، پیپر نکل رہے ہیں. آپ کی مارکنگ ہونے والی ہے. مالک یوم الدین، عدل والے رب نے سزا اور جزا کے دن حساب و کتاب کر لینا ہے. معاملہ لٹک گیا، سامنے کھڑا کر لینا ہے، پاؤں گاڑ لینے ہیں. اس سے پہلے یہاں ایمان سے جڑ جائیے اور تقدیر کے شکوے کر کر کے روئے مت. آئے میں ماڑا، فلانے نو رب نے کوٹھی دیتی، مینوں رہن لی چونپڑا بھی نہیں، میرے کول کرائے تے دین جوگے پیسے بھی نہیں، اس کا اتنا کاروبار ہے میرے پاس یہ بھی نہیں، انہاں دے گھر 10 نے، میرے کول جڑا نا پیدل ٹرن نو اپنے پیر بھی نہیں. شکووں کی نہیں آئے. اللہ نے کسی کا مقدر برا نہیں بنایا. اپنے نصیب پہ محنت کریں، انشاءاللہ. من جدہ وجدہ، من جدہ وجدہ. میں نے کائنات چلانی ہے، سب ایک جیسی نہیں کر سکتا تھا. میں نے کائنات چلانی ہے، سب ایک جیسی نہیں. اگر گاڑی کو انصاف کرنے والا کوئی بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ جناب میں گاڑی سے انصاف کروں گا، کوئی پرزہ چھوٹا کیوں ہے، کوئی بڑا کیوں ہے، کوئی مضبوط اور صحت مند کیوں ہے اور کوئی کمزور کیوں ہے. اگر ٹائر ہی جا کے سپریم کورٹ میں ایف آئی آر کٹوا دیں، دیکھو جی اسی ایڈے ایڈے جاندار، صحت مند، مضبوط، تے سانو باہر گوئے مٹی گند گارے چ رکھے ہے، تے آ پتلا جا جڑا نا جی سٹیرنگ اینو اندر سونے سونے ہتھاں چ دیسی ماحول چ رکھے ہے، اینو باہر کڈیا جائے، تھلے لایا جائے تے 6 مہینے سانو اندر رکھیا جائے. کام تے ہو گیا نا. اللہ نے تو کائنات چلانی تھی. کسی کو امیر بنا کے، کسی کو، سارے ہی امیر ہوتے تے پنچر کون لاؤندا؟ گڈی دے وچ بہن والا وچ ہی بیٹھا رہندا، پھر تھلے لمیا پے کے نٹ کون کسدا؟ کیا خیال ہے؟ اگر سارے ہی برابر ہوتے تے ہر کوئی کچن چ کھلوتا ہوندا، پھر باہروں کما کے تے جے سارے ہی کمانا نوں ٹر پیندے تے گھر آن کے روٹی کون دو؟ وہ اللہ ہے، اس نے سسٹم چلانے تھے. اس لیے کہا تجھے جو بنا دیا ہے مقدر کے شکوے نہ کر، میں نے اچھا بنایا ہے. قسمت کے شکوے نہ کر، کاش میں بھی سونی جی کڑی ہوندی، ہائے میں منڈا ہوندا. یہی چکر ہے نا آج کل جو بیوٹی پارلر سکھا رہے ہیں، یہی آوازیں، یہی سارا کچھ ہے. جو اللہ نے ہمیں بنا دیا ہم اس پہ راضی نہیں. مرزے نو کی لوڑ پئی سی، ایڈا سونا اللہ نے امتی بنایا سی آخری پیغمبر دا. وہ تقدیر پہ راضی نہیں، مارا گیا. اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا، رب کی رضا پہ راضی ہوتا، رب کی قسمت پہ راضی ہوتا. رب نے تقسیم کر کے اس کو امتی بنا دیا تھا، امتی رہتا تر گیا تھا. رب کی دی ہوئی قسمت اور مقدر سے بڑھ کے جب مانگا اور لینا چاہا، رب نے صرف جتیاں ہی نہیں ماریاں، اپنے گھر نو
لیٹرین زدہ قرار دے کے. ایک ہوتی ہے لیٹرین میں مرنا، یہ اتنا عیب نہیں ہے، کئی لوگ مر گئے. لیکن آپ کے بیڈ روم کو، ایک ہوتا ہے جیل میں چلے جانا، کوئی ایسی بات نہیں. گھر جیل قرار دے دی جائے تو اس سے بڑی سزا کو نہیں ہوتی. گھر کو جیل قرار دینا ایک ہے، جیل میں چلے جانا روٹین میٹر ہے. گھر کو جیل بنا دیا جائے. مرزا لیٹرین میں نہیں مرا، اس کا جو بیڈ روم تھا جہاں دو بستر تھے، بیوی تھی اور آپ تھا، اس حصے کو رب نے لیٹرین قرار دلوا دیا اور خود کے اپنے ہاتھوں سے. کیوں؟ سیدھیاں تو پٹھیاں لگیاں سی. سیدھیاں پٹھیاں تو سمجھ دے نا، الٹیاں تو کہندے جے. الٹی وہ جڑی منہ رستے تے سیدھی تسی سمجھ گئے ہوگا، دونوں چیزیں سی. تو اتنا نڈھال تھا، واش روم تک جا نہیں سکتا تھا. لہذا دو چار پائیوں کے درمیان، بیڈوں کے درمیان جو جگہ خالی تھی وہاں پاٹ رکھ دیا گیا کہ ایتھے ہی بہ لیا جائے، یہیں بیٹھ جانا. بیوی خدمت کرتی کرتی آخر تک انسان ہے، سو گئی. اٹھا، ضرورت پیش آئی، دھکا کھاتا گرا، وہاں جو سارا کچھ پڑا تھا اسی کے اوپر ہی رکھا. یہ ہوتی ہے سزا جب بندہ قسمت پہ شکوے کرے، قسمت سے زیادہ مانگے، مقدر سے زیادہ مانگے اور وقت سے پہلے مانگے. دونوں ایک ہی چکر ہیں. لکھا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے، مقدر تو زیادہ نہیں تھے، وقت تو پہلے نہیں. ہاں، یہ ہے اصل انسانیت. آپ ایمان کی 6 چیزیں اپنی بنیاد میں ڈال لیں. شہر میں بڑی بڑی بلڈنگیں، میں نے مثال کیوں دی تھی اس بلڈنگ کی؟ پرابلم کیا ہے تھی؟ جو فرنٹ حصہ تھا اس کے نیچے بنیاد میں 6 چیزوں سے جو کنکریٹ بنتا ہے، سریا ڈالا جاتا ہے. سریا، روڑی بجری، ریت، سیمنٹ، پانی، یہ ساری چیزیں ڈال کر کے پھر ان کو جب بنایا جاتا ہے اور اس کا مجموعہ کھڑا کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم مضبوط نیچے ایک بیس بناتے ہیں. جس انسان کی بنیادوں میں ایمان کی بیس نہیں ہے، ناکام ہے وہ. اسی لیے اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آئیے ایمان کیا ہے ذرا یہ میں بتا دوں. یہ بچپن میں بھی مل جائے تو بندہ مار نہیں کھاتا. وہ جو بچی آئی تھی، چرواہی تھی، بھیڑیا بکری کھا گیا تھا، مالک نے مارا تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہ ذرا میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھا ہوں. ہمیں تو خیر محسوس ہی نہیں نا ہوتا، جو مرضی کر لے. ہم تو کہتے ہیں نا میں ٹھیک ہوں بھائی، جو میں کیتا فائنل ہے، دوسرے غلط ہے میں ٹھیک ہوں. وہاں انسانیت تھی، مار بیٹھا ہے. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی پہ مصر رہنا جرم ہے. آیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا جی اے معاملہ ہو گیا تے فیصلہ کر دو. آپ نے بچی سے پوچھا ہے اللہ تیرا رب کہاں ہے؟ تیرا آپ نے کیا چیز چیک کی ہے؟ اس کی بیس ایمان، انسانیت. الا الذین آمنوا، پہلی چیز. وقت میں اس نے یہ سیکھا ہے کہ اس کا رب کہاں ہے. بچی نے انگلی اوپر اٹھائی، کہا آتقھا فانھا مومنہ، آزاد کر دے جو تو نے اس پہ جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے. بھیڑیا تو بھی ہوتا تو کھا سکتا تھا بھیڑ کو، بکری کو. تو نے اسے جو مارا ہے تو زیادتی کی ہے، لہٰذا اگر کل قیامت کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو آزاد کر دے. ایمان سبب بنا. دوسرا بچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پہ جا رہے ہیں اور بچے کو دیکھا پہاڑ پہ بکریاں چرا رہا ہے. آواز دی، کہا بیٹے نیچے آیا. کہا بکری کی ضرورت ہے. کہا مالک نہیں ہوں، چرواہا ہوں، بیچ نہیں سکتا، چرانے کا بس آرڈر ہے. کہا یار پھر بھی تیرے پاس ہے نا اس وقت، تو مالک ہے، دے دے، پیسے لے لے. کہنے لگا نہیں، پیسے بھی نہیں لینے، بکری بھی نہیں دینی. کہا یار ضرورت ہے، پیسے پاس رکھ. کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے؟ کہا اس نے پوچھا تو. کہنے لگے اس کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا، پیسے استعمال میں کر لینا. آپشن بھی دیا جا رہا ہے، ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے. آتا ہے نا کہ جی لائٹ ہے لیکن کرنٹ نہیں آ رہا، تو کیا ہوتا ہے ٹیسٹر لگایا گیا، چیک کیا گیا. بچے نے کہا جناب ٹھیک ہے، مالک کو بول دوں گا کہ بھیڑ کو بھیڑیا یا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، پیسے جیب میں ڈال لوں گا. جب میں یہ کر رہا ہوں فَإِنَّ اللہ مجھے یہ بھی سبق پڑھا دو، اللہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لیا، مالک کے پاس گئے، اسے کہنے لگے یار غلام بیچنا ہے. کہندا جی مینوں لوڑ نہیں بیچن دی، بڑا اچھا ہے.
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਹ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ, ਅਗਲਾ ਤਾਜੁਬ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਚ ਦੇ। ਇਬਨ ਉਮਰ ਨਾ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੇਚ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਵੇਚ। ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਰਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, وہ بھی لے لیں۔ بچے کو بکریاں دے کے کہتے ہیں تو آزاد ہے، یہ مال تیرا ہے۔ تو نے جو اپنے ایمان کا اظہار، سامنے تو سارے ہی مومن ہوتے ہیں، جنگلوں میں ویرانوں میں اتق اللہ حیث ما کنت، یہ ہے تقوی، یہ ہے ایمان، یہ ہے انسانیت، کہ تو نے اپنے بچپن میں اپنی غلامی میں پہاڑوں اور جنگلوں میں تجھے بڑے رستے بھی دکھائے گئے، تربیت بھی کی گئی، تعلیم بھی دی گئی، تجھے آپشن بھی دیا گیا، اچھا ایسے کہہ لینا ایسے کہہ لینا، جواب بھی سکھائے گئے، لیکن تو اپنے مالک سے ڈرتا رہا ہے، تو تیرے اس جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کل قیامت کے دن تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ ایمان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ ایمان وہ کرنٹ ہے، وہ پاور ہے، وہ اصل ہے۔ دوسرے انداز میں سمجھیے، کچھ لوگ ایمان کے بغیر بھی بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں، ان میں ایمان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں میں سے جناب ہاشم بڑے کمال کے سخی تھے۔ حاتم تائی کو پتہ کریں، بڑا عظیم انسان۔ قرآن مجید کیوں کہتا ہے کہ ان کے اعمال دنیا میں ان کو ان کے فائدے مل گئے، قیامت میں ہمارے پاس ان کے لیے کچھ نہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بیس نہیں اور وہ ایمان ہے۔ کچھ لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، مثال سے سمجھیے، بڑے ٹف ٹائم میں رہتے ہیں، سارا دن رات بڑا لمبا ٹائم گزارتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پرافٹ یا ان کو فائدہ یا ان کو تنخواہ یا ان کو جو چیز مل رہی ہے، پے مل رہی ہے، وقت کے ساتھ ہے، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ختم، معاملہ ختم۔ اگر آپ کی سرکاری جاب ہے، بھلے چھوٹی سی کیوں نہیں، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پینشن لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ ایمان کو اللہ کی طرف سے سرکاری نوکری سمجھیے۔ آپ جس کے بندے ہیں، اس مالک نے جو آپ کو چینل دیا ہے، اس چینل کے تھرو اس ایمان کے ساتھ آپ آئیں، آپ مر بھی گئے تو آپ کی اولادیں صدقہ جاریہ، آپ کا علم صدقہ جاریہ، آپ کے کیے ہوئے کام صدقہ جاریہ ہیں کہ نہیں؟ اور آگے جو تو نے کما کے بھیجا ہے اس کے اوپر اچھا گریجویٹ ملتی کہ نہیں پتہ نہیں کی ہے، نال کہندے نے کنا سارا ہی ریٹائرمنٹ تے اتنا پیسہ، ادھر تو مرے گا ادھر تیرا اگلا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ تو مومن ہے، تو ایماندار ہے۔ اور اگر کچھ نہیں، سرکاری نوکری میں آ گیا اور کچھ نہیں بنا، لا الہ الا اللہ پڑھا، ایمان میں آ گیا، قیامت کے دن آیا کچھ بھی نہیں، کام کوئی نہیں سی کیتا، اچھا تو یہ ثابت کر دے کہ تو سرکار دا نوکر سے ملازم سی۔ پتہ کیا گیا تو ایک چٹ نکل آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ واقعی اس نے نا ادھر جوائننگ دی تھی، اس تو بعد مسائل دا الجھنا دا شکار ہو گیا، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اللہ نے ایک پلڑے میں وہ رکھ لیا کلمہ اور دوسرے میں رکھ لیے اس کے سارے گناہ، پلڑا کون سا بھاری ہوا؟ کلمے والا۔ تو بھائیو ایمان کو اپنی بیس میں رکھیں، بیس مضبوط ہو نا، کسی بھی وقت اس پہ بلڈنگ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بلڈنگ کون سی بنانی ہے؟ نیک کام نہیں کرنے، ناراض نہ ہونا، ہم نے آج تک یہی پڑھا نیک کام، اور نیک کام کی تعریف کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ نیکی ہے، اس کے نزدیک اس کے برعکس نیکی ہے۔ دیکھیے نا، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے سنت کو نیکی کہہ رہا ہے، دوسرا اس کے بالکل برعکس جا کے بدعت کو بھی نیکی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، یہ بھی کہتا ہے نیکی کر رہا ہوں، وہ بھی اس پہ قسم کھا رہا ہے، یہ بھی اس پہ قسم کھا رہا ہے، وہ اس پہ دلائل لا رہا ہے، یہ بھی اس پہ دلائل لا رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا نیکی کرو، اللہ نے کہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایسے عمل کیے جن میں صلاحیت ہوگی کہ وہ مجھے منوا سکیں۔ الصالح، صلاحیت والا، الصالحات، جن اعمال میں یہ صلاحیت ہوگی کہ مجھ مالک کو دیکھ کے اس پہ خوشی آ جائے اور میں مان جاؤں واقعی یار نے کام کیتا ہے۔ آپ ایک مستری کو لگاتے ہیں، دوسرے کو بھی لگاتے ہیں،
جو آپ نے نقشہ دیا اس کے مطابق وہ بناتا ہے، کمال بناتا ہے، تو دوسرا کھیڑتا رہتا تو اپنی مرضیاں کرتا ہے، تو اپنے ڈیزائن کھڑتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں کس پہ راضی ہوں گے؟ چھٹیوں کا ہوم ورک ملتا ہے، کچھ بچے ادھر رنگ بھر ادھر رنگ بھر، ایسے یہ کر وہ فولڈنگ کر یہ کر، ٹیچر کس پہ راضی ہو رہے ہوتے ہیں؟ کہ جس نے پیٹرن کو مد نظر رکھا ہوتا ہے، جو ٹیچر نے بتایا ہوتا ہے ویسا کر کے آیا ہوتا ہے۔ تو حضرات ہاں، آپ اپنی سردیوں کی آرڈر پہ ایک جیکٹ دے کے آئے ہیں، آپ درزی کو اپنا کپڑا دے کے آئے ہیں، فرنٹ تے 2 جیباں لائیں، وہ 3 لا دینا ہے، 2 ایتھے 1 ایتھے۔ آپ 2 سائڈ پہ کہہ کے آئے ہیں، وہ 1 کر دیتا ہے۔ آپ شلوار کی کہہ کے آئے پاکڑ لگانی ہے، وہ نہیں لگاتا۔ آپ اس پہ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ سلائی پا میں تیری لائی ہوگا، جو میں نے کہا تھا آپ نے وہ نہیں کیا، تو نے میرا کپڑا خراب کیا ہے، سوٹ کے پیسے نکال، سوٹ کے پیسے نکال، یہ جتنا تو نے ملبہ اوپر کھڑا کیا ہے میرا مٹیریل ضائع کیا ہے، تیرے خلاف کیس ہے، تو نے وقت پہ نہیں کیا، تیرے خلاف کیس لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور لوگوں جتنے بھی عمل کرنے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، لین دین ہے، خوشی غمی ہے، تعلقات ہیں، وہ ایسے کیجئے کہ وہ رب کے ہاں عمل ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوتا ہے اور ایمان امپورٹڈ کلاس ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایمان اور علم اوپر سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے زمین پہ آیا ہے، امپورٹڈ ہے۔ عمل جو ہم نے کرنا ہے ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوگا تو اوپر جائے گا، نہیں تو بی پیر کر کے یہیں پہ دھکا دے دیا جائے گا۔ باٹا اور سروس والوں کی کتنی دکانیں ہیں تارکاباد میں، سیل سیل سیل، جینون جو اصل جوتا ہے اسی شیپ کا، باہر جا کے وہ سینکڑوں ڈالروں میں بک رہا ہے، سینکڑوں ڈالروں میں۔ کیوں؟ اس کمپنی نے باہر بھیجنا تھا۔ پتہ کیا لگا؟ کہ اس کا نا ایک سلائی ٹیڑھی ہوگی، کمپیوٹر نے نکال کے باہر کر دیا، بی پیر بن کے یہاں دھکے کھا رہا ہے۔ کپڑا تھا باہر جانا تھا، اس میں اتنے دھاگے چلنے تھے، وہ نہیں چلے، ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے، زین بن کے، دیگر کپڑے بن کے، وہ ٹاٹا بازار میں، وہ لال مل میں دھکے کھا رہے ہیں، وہ ٹوٹے میں بک رہے ہیں۔ کیوں؟ ایکسپورٹ کوالٹی کا نہیں رہا۔ ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، عمل اوپر جا رہا ہے۔ اللہ کو اوپر جو عمل ہے، نماز گئی سنت کے مطابق ہے تو قبول، اگر ایکسپورٹ کوالٹی کی نہیں ہے تو منہ پہ مار دی جائے گی، اور وہ واپس آ کے بندے کے منہ پہ لگے گی اور اسے کہے گی ظالم میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اسے آسمان سے اوپر ہی نہیں جانے دینا فرشتوں نے، وہیں سے واپس لوٹایا جائے گا۔ اس کے پر نہیں ہے، وہ پرواز نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ نماز میں کیا چوری؟ بھئی نماز تو پڑھنے آ گیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، سردی کے دن ہے۔ کالذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، اس نے نماز پڑھی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، گواہ بنے ہیں، شدید ترین سردی میں آیا ہے، برف باری اور بارش میں آیا ہے، لیکن اس نے اگر سجدے اور رکوع سنت کے مطابق نہیں کیے، مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، بدترین چور جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ انسانیت سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا فزیکلی دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے، شکل دیکھیں تو بہت پیاری ہے، عقل دیکھیں تو سردار ہے، خدمت دیکھیں تو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، محتمم بھی ہے، 360 بتوں کے چرن دھوتا ہے، قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، لونڈی کو آزاد کرتا ہے، دنیا شش کرتی ہے، خوشیاں مناتا ہے، لیکن جب بولنے کا ٹائم تھا، عمل کا ٹائم تھا، تسلیم کرنے کا ٹائم تھا، اور کہا کہ یقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے نیچے، عجم بھی تمہارے نیچے، کامیاب بھی تم ہی ہوگے۔ 360 کو سائڈ پہ کر دو، ان کا قبضہ ہے، یہ قبضہ مافیا اللہ کے گھر کے اوپر جینون فرنچائز میں تم ان کو رکھ کے کام چلا رہے ہو، 2 نمبری مت کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ چچا نے کیا کہا؟ تبا لک سائر الیوم، نبی کا سگا چچا تھا، بھتیجے کو کہہ بھی سکتا تھا، بندہ بھتیجوں کو بہت کچھ کہہ لیتا ہے، لیکن معاملہ دین کا ہے، معاملہ انسانیت کا ہے۔ نبی چھوٹا بھی ہو عمر میں، اس کا مرتبہ، اس کا عہدہ، اس کا رتبہ، اس کا سٹیٹس، اس کا اعزاز، اس کا پروٹوکول زیادہ ہے، نہیں بولنا چاہیے تھا، بول رہا ہے،
تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ انگلی کے سے اشارہ ایک اللہ کا کر کے 360 کو رد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیے، سارے مسلکوں کے پاس ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی ساری محنتیں ایکسپورٹ کوالٹی کی اس کی منہ پہ مار دی گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس کی جتنی پروڈکشن تھی، اس کی جتنی جمع پونجی تھی، اس کی جتنی کمائی تھی، اس کی جتنی دولت تھی، اس کے کسی کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ہم اس کو جہنم میں پھینکنے والے ہیں، آگ کے شعلوں میں ڈالنے والے ہیں۔ رہی اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو میرے پیغمبر کی بات کو نہ مانے، عمل صحیح نہ ہو اور رویے غلط اپنائے، توہین کرے، انسانیت ساری مٹ جائے، بدلہ نہ لے سکے، تو میں رب اسے سب سے پہلے، ابو لہب کو کینسر کے ذریعے مارا گیا اور اس کی بیوی کو رب نے پھانسی دی۔ گستاخ رسول کی سب سے پہلی سزا گستاخی کیا تھی؟ بات نہیں مانی تھی۔ آج آپ اور میں نام لیتے ہیں، عمر کے مختلف حصوں میں آپ کا کام نہیں کرتے، ذات کو مان رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، بات آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ، چچا اور چچی، میرے محبوب کی ذات کو مان کے خوشیاں منانے والے، بات پہ آ کے بولے تھے اور خلاف گئے تھے، اللہ نے پھانسی دلوائی۔ جاؤ پڑھیے قرآن کو کیسی دی اللہ نے پھانسی۔ وہی لکڑیوں کا گٹھا ہے، سر پہ اٹھایا ہوا ہے، رسہ جیسے پٹھان لوگ پیچھے کمر پہ ڈال، کندھوں پہ ڈال کے مال پیچھے ڈالا ہوتا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، یہ یہاں پہ گر آئی ہے اور ہاتھ جتنی مرضی قوت سے چھڑاتے رہے نہیں چھوٹے، یہاں پھانسی دے کے اللہ تعالیٰ نے یوں مارا ہے۔ لہٰذا انسانیت چاہتے ہو؟ کتنے عظیم انسان تھے، بظاہر خوبصورت بھی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بالکل پاس میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے، خوشیاں منانے والے، محبتیں کرنے والے، پیار دینے والے، سب کچھ کیا، لیکن معاملہ دین کا ہے، معاملہ انسانیت کا ہے۔ سگا چچا قریشی ہاشمی مطلبی، رب نے اس کا لحاظ نہیں کیا، آپ اور میں کس بات کی مولی۔ وعاملوا الصالحات، اور انسانیت کے لیے سیکنڈ لاسٹ چیز وتواصوا بالحق، جو آپ نے کما لیا ہے نا، اس میں دو نمبری نہیں کریں، کھرا کھرا اپنے بعد والوں کو دے جائیں، بعد والوں کو۔ کئی دفعہ نا بندہ کروڑوں کما لیتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، بینک میں بھی ہوتا ہے، کہندا یار ایک نہ پیشاب نوں لیا کے 2-4 دتھیاں نہ وچ پا داں، 2 کاٹن 5-5 ہزار والے، مائنڈ بن جاتا ہے، چل جائے گا، نکل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وتواصوا بالحق، جو صحیح صاف ستھرا خالص ہے وہ قوم کو دینا ہے۔ صرف تبلیغ نہیں، حق کی تبلیغ، یہ نہیں کہ تبلیغ کے نام پہ، دعوت کے نام پہ بیچ میں باتیں اپنی، قصے اپنے، کہانیاں اپنی، اور بڑوں کے قصے اور واقعات لے کے، نہیں 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 نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، دوسروں کو وہ دے جس پہ آسمانی مہر ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو نے خود بھی وہی استعمال کرنا ہے، تو نے دوسروں کو بھی وہی دینا ہے۔ حق پڑھنا ہے، حق دینا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص، اے نہیں کہ اپنے گھر دودھ مجھ والا خالص رکھ لیا، دوجے نو پانی پا کے دینا، نہیں، جو اللہ نے تجھے خالص دیا ہے وہی خالص آگے دے۔ یہ انسانیت ہے۔ آپ اسے کبھی انسان کہیں گے؟ آپ نے سفر پہ جانا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں، پاجی، ابو جی، چاچا جی، تایا جی، میں تھوڑے جے پیسے تو دے دو، پت کنے چاہیے دینے؟ 2000۔ نانا کولو سدے کہے چھڈ آ 2000 کی کرنا ہی پورے آ، آپ 5-5 ہزار والے 2 نوٹ لے جا، لے کے جاوے، کرایہ دین لگے، بس والے پھڑ کے تے تھانے دے دین، یہ جعلی نوٹ چلاؤں جی۔ نہیں یقین آتا مولانا احمد حسن صاحب سے پوچھیے گا پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، اور بڑے سارے علماء ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوا۔ میرے ساتھ پرسنل لائف میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ ہوا، میں کہتا ہوں اللہ انسانوں کے ساتھ آخرت میں ایسا نہ ہو۔ دنیا میں آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ کے نام اللہ کا لوں، نام پیغمبر کا لوں، دین 2 نمبر دے جاؤں، تو مجھے انسان کون کہے گا؟ وہ نانے نو آن کے
دوتا کی کہے گا بھلا؟ سچی دسیا جائے کہ نانا تیرے چ بندیاں والی گل کونی ہوئی نا بات، انسانیت نہیں سی۔ یہ میرے پیو دے دیتے 2000 چنگے سی، توں مینوں 5 دے 2 نوٹ پڑا کے خوش تے کرتا، دس تے وہ نکلے تے 2 نمبر نے۔ لہذا وتواصوا بالحق، سب نہیں دے دینا، وصیتیں نصیحتیں جو دل میں آیا وہ نہیں کر جانی، شعر اشعار ابیات ادھر کی ادھر کی دائیں کی بائیں کی یہ نہیں کرنی، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جو میں دے کے گیا ہوں وہ دینا ہے، وراثت دینی ہے۔ وراثتی مکان وہی ہوتا ہے جو ماں باپ نے چھوڑا ہو، اے نہیں پیو گھنٹے کر دے کولے تے یارو چھوٹا جہا ہے تے ویرے اونے تینوں کی فائدہ ہونا ہے تے چل میں تینوں نہ مرضی پورے تو اگے جا کے نہ کھلا آ جا تینوں نہ 10 مرلے دا پلاٹ دے دینا، تے جے تے وہ بچہ ہویا تو من جائے، جے سیاਣਾ ہویا تو کہو بھائی نہیں وہ جڑا تھوڑا جہا ہی ہے نا مینوں وہی چنگا ہے۔ وراثتی تے وہی ہے، وراثتی تو وہی ہے۔ مجھے زیادہ جو ہے نا کچی لسی بنا کے نہ دے، مینوں پیور دودھ دا گلاس دے دے، تیری مہربانی۔ اگے میری مرضی میں وہی چاہ بنا لا، میری مرضی میں کھیر بنا لا، سیویاں بنا لا، جو مرضی جینون جو ہے، تے کچی لسی بنا کے نہیں پوت میں آوے تینوں کنا بڑا ڈرم بھر کے دین ڈیا، ایسے نہیں کر۔ اور یہ بچوں کو جو قوم کو بچہ نہ سمجھ، ان کو دھوکہ نہیں دے کہ ان کو پتہ نہیں ہے جو بکتا ہے بک گیا لگا دیا، لے تو انہوں نے لینا ہے، مارکیٹ میں آ گیا ہے، چلا تو جانا ہے، سب بک جانا ہے، لیکن جو اوپر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خالص لے خالص بانٹ، یہ ذمہ داری ہے تیری۔ نہ 2 نمبری کر، نہ 2 نمبری ہونے دے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دے نہ تکلیف اٹھا، نہ نقصان کر نہ نقصان پا، نہ پریشان کر نہ پریشان ہونا۔ لہٰذا یہ ہے تبلیغ کا اصول، یہ ہے دوسروں تلک اپنی میراث آگے دینے کا اصول۔ تو جے مرن لگا بابا ایداں کرے، 2 جڑے 1 نمبر کاغذ نے وہ نپ جاوے، 2 نمبر دے جاوے بنا کے، تو جان لگیا پچھوں پھر بابے نو پھٹکارا ہی پینیاں۔ کنے سارے ساڈے حکیم نے جڑے اصل جینون نسخے نال ہی لے گئے، تے پچھلے کیڑی ہن دعاواں دیندے نے؟ وہ یار جاندے جاندے ہی چلو دس جاندے۔ ہم نے حق کو ہمیشہ سینے میں دبا کے سائیڈ پہ رکھا، یہ نہیں دسنا، یہ نہیں دسنا، جے یہ دسیا تو پھر ساڈی سنو کون، سانو تنخواہ کون دو، سانو پوچھو کون؟ اللہ کی قسم اگر پیٹ کا مسئلہ نہ ہوتا آج دنیا میں کل 3 7 10 40 بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ یتیم کے مال سے کھایا جا رہا ہے، باپ مرا ہے بچہ یتیم ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، حق کیا کہہ رہا ہے، سچ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ لائیے کسی بڑے سے بڑے ہستی کو، میں دنیا جہان کے 100 کھانے رکھتا ہوں، حلال ہیں سامنے پڑے ہوں، لیکن نال سارے دے اتے ایک انگارا، پہلے انگارا کھانا جے، اے یاقوت اے لال ہے، اے بڑا زبردست ہے، اینو پہلے تو باقی سارا اتے کھانا تسی۔ تو میں دیکھتا ہوں کون کھاتا ہے، کوئی نہیں کھائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ یتیم کا مال ہے، تو نے جسے کل کہا ہے، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ تیری برسی کا چکر، یہ یتیم کا مال، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہا ہے۔ حضرات ٹیسٹی ہوتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں کیوں نہیں کھا پاتا؟ میرے مرشد نے یہ تربیت کی ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، وتواصوا بالحق کی۔ اور انسانیت کس میں ہے؟ حوصلے میں، صبر کریں۔ ایک چیز نوٹ کریں، پوری دنیا وہابیاں نو گالاں دیندی ہے کہ نہیں؟ تو بلا وجہ دیندی ہے۔ صبر ویکھنا ہی تے کدی آ کے انہاں دا ویکھ، پھر بھی انہاں دیاں مسیتاں سب لئی کھلیاں۔ جنہ ساڈے تو مسیتاں توائیاں سی نا، جو کچھ کیتا سی وہ جان کے ویکھدے نے۔ ساری دنیا میں اگر کہیں وسعت قلبی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہابی بہت اچھے ہیں، مت معذرت، اے بات نہیں ہے جو آپ سمجھنے جا رہے ہیں، میں ان کی خشک تعریفیں کرنے کے چکر میں نہیں ہوں۔ ان میں اتنا صبر کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ میراث نبوی ہے، آپ کو گالی ملتی تھی آپ چپ ہو جاتے تھے، بدلے میں قرآن سناتے تھے۔ میں اس بندے کو وہابی نہیں مانتا جو کسی کو گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے، میں اہل حدیث اس کو مانتا ہوں جس کو گالی ملتی ہے جواب میں قرآن سنا دیتا ہے، تانا آتا ہے جواب میں حدیث پاک سنا دیتا ہے، بالکل حضرت سلمان فارسی کی طرح۔
یہ پتہ ہے آپ کو، سارا کچھ بیچ بچا کے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتش کدہ بجھا کے بکتے بکاتے یہودیوں کے پاس بکے، پھر چلتے چلاتے آزاد تھے، غلام ہو گئے مکے، پتہ چلا کہ کھجوروں کی سرزمین میں جانا ہے، آتے آتے ساری دنیا کو ان کے واقعہ کا پتہ چل گیا کہ ایسے ہے۔ جب پہنچے مدینے میں اور آئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لگی ابتدائی کلاسیں، اور آپ نے جو سبق پڑھائے تھے طہارت کے، تو ایک چوڑا مل گیا۔ کی کہنے لگا سلمان اینے لمے پینڈے کیتے ہی ایڈی دورو چل کے آئے ہیں، ہے کوئی گل تے سیکھن کیڑے آئے بلا استنجے؟ ان نبیکم یعلمکم حت القراء، سنن نسائی کے لفظ ہے۔ یہ چھوٹا تانا نہیں سی، یہ چھوٹا تانا نہیں ہے۔ ایتھوں پی ایچ ڈی کرن گیا ہوئے تے اوتھے جا کے چاواں لوکاں دیاں ٹھوندا ہوئے، ایتھوں کئی درزیاں کولوں سیکھن جاندے نا تے مڑ کے 6 مہینے چاواں ہی لیا دیندے، ہوندا ہے کہ نہیں؟ آپ کا نبی آپ کو استنجے ہی سکھا رہا ہے۔ اللہ کی قسم صبر سلمان نے سکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے اجل، وہ سونے تو صحیح سمجھے ہیں، گل ہے وہی ہے اجل، میں احساس کمتری کا شکار نہیں، احساس محرومی کا شکار نہیں، جسے تو گالی بنا رہا ہے وہ گالی نہیں ہے، اجل۔ تے اج نویں 3 مسئلے پڑھ کے آئے ہیں استنجے دے، وہ بھی سن لا۔ تے سونے نے دسیا سجاد استعمال نہیں کرنا، 3 تو گھٹ پتھر یا وٹے استعمال نہیں کرنا، تے ہڈی دا استعمال نہیں کرنا یا گوبر دا استعمال نہیں کرنا۔ انہوں سکھا بھی چھڈیا تے کاکا پھڑا کے ٹور بھی چھڈیا تے حوصلہ تے صبر بھی رکھیا۔ اللہ کی قسم یہ ہے، جنہوں نے گالیاں دی تھیں ان کے گھر گھر ہم ان کے بچوں کے بھی خیر خواہ ہیں، ان کی نسلوں کے بھی خیر خواہ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم کوئی مفاد نہیں، ساری دنیا بھی مل کے ہماری مخالف ہو جائے، اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر میں صحیح ہوں تو ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے بھی تھے، کیا پریشانی آ گئی؟ ساری دنیا مل کے وہابی ہو جائے، اگر میں ٹھیک نہیں تو مجھے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کیا مقصد ہے کہ اللہ کے یہ بندے توحید لے کے جائیں، خالص سنت لے کے جائیں، خالص دین لے کے جائیں، الا للہ الدین الخالص، اس تڑپ کے ساتھ جیتے۔ اور اسی پہ رہی دنیاوی فیلڈ، دنیا سب نے کمانی ہے، اس میں حق حلال اونچ نیچ ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بھی اصلاح کریں، دوسروں کو بھی، دین والوں کو بھی دنیا کا پتہ چلے اور دنیا والوں کو بھی دین کا پتہ چلے۔ حسین کمبینیشن کے ساتھ اللہ کا شکر ہے دین اور دنیا کی دونوں فیلڈز کے اندر چل رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ کوئی گل لگی ہوئے چنگی تو میرا کمال کو نہیں، یہ کمال ہے کتاب و سنت کا۔ کوئی بات لگی ہو بری تو اللہ اور اس کے رسول کی بات بری نہیں ہوتی، میرے لب و لہجے کی خامی ہوگی، معاف کیجئے گا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تسی بیمار ہو؟ انہوں نے کہا بیماروں کے لیے، بھائی ہم سب ہی ضرورت مند ہیں، دعا سب کے لیے، جی سب کے لیے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، سائل اور محتاج ہیں۔ اللہ جس بھی بھائی کا، جس بہن، جس بیٹے بچے، جوان بوڑھے بزرگ، اللہ اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ حل فرما دے۔ اللہ کوئی بھی دکھ ہے دور فرما دے۔ اللہ کوئی بھی پریشانی ہے آسانی میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اگر آپس کی کوئی نفرتیں ہیں تو اللہ محبتوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ بغض اور دوریاں ہیں تو قربتیں عطا فرما دے۔ اللہ بیماری ہے تو شفا میں تبدیل کر دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ الہ العالمین مالی کمیاں ہیں تو اللہ روزگار عطا فرما دے۔
اللہ روزگار دیا ہے تو حلال عطا فرما، اللہ حلال دیا ہے تو اس میں برکتیں ڈال دے، اللہ برکتیں دی ہیں تو اس کے اندر وسعتیں بھی پیدا فرما دے، الہ العالمین ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ اگر کوئی انسان جانی طور پہ کمزور ہے اللہ صحت عطا فرما، اور اللہ اگر گھر کے اندر افراد کم ہیں، بچے نہیں ہیں تو میرے مالک اولاد نرینہ عطا فرما دے، اللہ بیٹیاں نہیں ہیں تو اپنی رحمتوں کی بارش اور برکھا برسا دے، الہ العالمین بچے ہیں بیمار ہیں تو صحت عطا فرما دے، اللہ صحت مند ہیں تو فرما بردار کر دے، الہ العالمین فرما بردار ہیں تو اپنے تابعدار کر دے اور دیندار کر دے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، ان کی عقبہ بھی سنوار دے، الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب رخصت ہوئے ہیں مالک، ان کی لغزشیں اللہ معاف کر اور ان کی نیکیوں کو اللہ غالب کر، الہ العالمین ان کی اچھائیاں اور بھلائیاں جو ہیں ان کو ان کی برائیوں پہ غالب کر دے، اللہ ان کی قبروں کو اللہ جنت کا حصہ بنا دے اور جنت کا باغیچہ بنا دے، الہ العالمین ہم جتنے بھی ضرورت مند اور سائل ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ جس بھائی کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما دے، میرے مالک ہمارے اعمال کے نتیجوں میں ہمارے اوپر آنے والے قانون اور حکمران اللہ ہمیں شکوہ ہے، اللہ ہمارے شکوے قبول فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے اعمال صحیح کر دے تاکہ ہمارے امال صحیح ہو سکے، اور پھر ہماری جو ہے وہ دین اور دنیا کی جتنی بھی پریشانی ہیں اللہ وہ ختم ہو سکے، الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما، اللہ ہماری بد اعمالیوں کو نہیں دیکھ، اللہ معافیاں لکھ دے، الہ العالمین اپنی رحمتوں سے معاف کر، اللہ آسان کر دے اس دنیا کو جو اللہ مشکل ہو گئی ہے اور اس زندگی کو جو پریشان کن ہو گئی ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔